بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، گزشتہ دروس میں ہم نے بہت سارے موضوعات پر باتیں سنی. نیت سے متعلق، نماز کی فرضیت، نماز کے فضائل اور نماز کی اہمیت کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا. لیکن بات جب ہو رہی ہو نماز کی تو طہارت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے اور مختلف طریقے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے صاحب کتاب نے مسائل طہارت کے مسائل کا تذکرہ نماز کی اہمیت کے بعد کیا ہے، اور مسئلہ نمبر 15 کے تحت جو عنوان دیا ہے جماع کے بعد، صحبت کے بعد، ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے. اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ تذکرہ آپ کو ملے گا کہ صرف اگر انزال نہ ہوا ہو تو وضو کر لینا ہی کافی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ یہ احادیث جن میں وضو کو کافی کہا گیا ہے یہ منسوخ ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ حدیث جس میں الماء من الماء کا لفظ وارد ہوا ہے یا سنٹینس جو وارد ہوا ہے، اس کا تعلق خواب سے ہے، خواب سے متعلق ہے، جس میں جماع دیکھا گیا ہو. خواب میں کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ ہم بستری کر رہے ہیں لیکن اس میں انزال نہ ہو تو وضو کافی ہوگا. اس طرح دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی تعارض باقی نہیں رہتا ہے. اور جماع کے بعد غسل کے سلسلے میں صاحب کتاب الصلاح نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو متفق علیہ ہے. حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. وزاد مسلم وان لم ينزل. سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے، صحبت اختیار کرے، تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بھی ہیں، وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، خواہ منی کا انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو یہ روایت اپنے معنی میں بالکل واضح ہے کہ جماع کے بعد غسل کرنا فرض ہے، چاہے خروج منی ہوا ہو، منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، دونوں صورت میں مرد و عورت پر غسل واجب ہے، فرض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ طہارت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.